نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس خیر خواہی کے جذبے کے تحت مسجد کی انتظامیہ سے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی پروگرام رکھیں، کوئی بھی مجلس ہو، اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کے بعد حمد باری تعالی رکھی۔
اور اس کے بعد عظمت رسول پر اشعار بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ پہلا اور اول کام اللہ کی تعریف۔ قرآن مقدس پڑھ کر دیکھ لیجئے، قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا، ایک شخص نے آ کر جلدی جلدی دعا مانگی، مجھے فلاں تکلیف ہے، فلاں پریشانی ہے، رب سے دعائیں کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کا طریقہ بتلایا اور کہا سب سے پہلے رب کی تعریف کر، پھر مجھ محمد پر درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی حاجات اس رب کے سامنے رکھ۔ ہم دوسروں سے مرعوب ہو کر اپنے منہج سے نہ ہٹیں۔ ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہو یا عظیم الشان کانفرنس ہو، تعریفیں اس کی جس نے محمد کریم کو امام الانبیاء بنایا۔ ہم جتنی بھی تعریفیں کریں، نوجوان پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گفتگو بہت عمدہ کر رہا تھا، ہم جتنی بھی تعریف کریں ایمانداری سے بتلائیے گا، ہم جتنی بھی تعریف کریں کیا پیغمبر کی تعریف اتنی کر سکتے ہیں جتنی رب کریم نے کر دی؟ ایک ہماری تعریفیں، ہم پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں، ایک اپنے محبوب کی رب تعریف کر رہا۔ کون سی تعریف عمدہ ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنی کتاب میں پیغمبر کی ایک تعریف کر دی ہے، اس سے بڑی تعریف کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ رب نے کیا تعریف کی ہے؟ محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ قرآن کی آیت کریمہ۔ رب نے پیغمبر کی تعریف کی کیا کہ ایک وقت تھا پیغمبر کی حیثیت محمد بن عبداللہ تھی، ایک وقت تھا کہ آپ کی اس حیثیت پر ابو لہب نے لونڈیا کو آزاد کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ میرا بھائی تو چلا گیا لیکن میرے بھائی کی نسل چل پڑی ہے۔ اس وقت آپ کا نام محمد بن عبداللہ تھا، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ پھر آپ کی حیثیت بدل گئی، شان رب نے تبدیل کر دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، پیغمبر کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، نہ اس پر کوئی مائی کا لال انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ نبوت کی بعد کی زندگی پر اعتراض ہو سکتا۔ اب حیثیت بدل گئی، 40 سال کے ہوئے، بچپنا جوانی مکہ کی بستی میں گزاری، حیثیت تبدیل کر دی۔
رب نے آپ کی تعریف کی ہے کیا کہ یہ محمد بن عبداللہ تھا اور آج کے بعد یہ محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا. نہ محمد بن عبداللہ کی زندگی پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ بچپنا بچپنا ہی ہوا کرتا ہے، جوانی جولانی ہی ہوا کرتی ہے، کہ کہیں کوئی خطا کر لی ہو. نہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک اس شخصیت پر رب کا پہرا تھا. اللہ ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے، یہ ایکو مت چلائیے گا، چھیڑیے گا مت، آسمان سے قرآن اتارتا تھا. جب یہ حیثیت آئی کہ آپ کو پوری کائنات کا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے لوگوں سن لو، آج کے بعد یہ صادق تھا، امین تھا، محمد بن عبداللہ تھا، یہ حیثیت اور تھی. میں نے اس کی عظمت کو 4 چاند اس طرح لگا دیے ہیں. اب جو شخص بھی میری توحید کے ساتھ اس نبوت کا اقرار نہ کرے گا، میں رب اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں دیتا. اور جو توحید کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ مانے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد نہ نماز کا موقع ملے، نہ روزے کا موقع ملے، نہ زکوٰۃ کا موقع ملے، نہ حج کا موقع ملے، نہ جہاد کا موقع ملے، جو ہی مرے گا میں اس کو جنت کا مالک بنا دوں. تو تعریفیں اس کی جس نے اس پیغمبر کو خطیب انبیاء بنایا. ہم بھول جاتے ہیں. اور یہی نہیں کہ چتر بڑی میں بھول گئے، بہت جلسوں میں دیکھتا ہوں، مسافر ہوں، دن رات سفر کرتا ہوں، دن رات سفر کرتا ہوں، راتیں کہیں اور دن کہیں. ہم بھول جاتے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، خیر خواہی صرف محمد کی سنت میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی کی تعریف کریں کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. کسی پرندے کو دیکھیں، بہت خوبصورت ہے. کشمیر کی وادی کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور اگر حقیقت میں جائیں اس کو بنانے والا کون ہے بولیے، تو تعریفیں کس کی؟ اللہ کی. حمد باری تعالیٰ کو کبھی نہ بھولیے. اور اس کے بعد یہ ایمان کا حصہ ہے، پیغمبر کی عظمت کو بھی نہ بھولیے. ہمارا معیار بدل گیا، بدل گیا. ہم محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے، مکہ کے لوگ، کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، بنو ہاشم کا فرزند ہے، آمنہ کا لال ہے. یہ مانتے تھے. جب رب نے حیثیت تبدیل کر دی کہ یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ماننے والے، وہی ماننے والے جو آپ کا دم بھرا کرتے تھے، آپ کا نام لیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے. اس حیثیت کو ماننے کے لیے تیار. اور یہی بات آئیے شیب ابی طالب کی طرف. یہی بات آج امت کی اکثریت سے ہم منوانا چاہتے کہ پیغمبر کی عظمت کو مان. یہ لکھا ہوا ہے سامنے، حرمت رسول پر جان بھی قربان. جان بھی قربان. جان نہیں مانگتے ہم، مانگتے ہیں پیغمبر کی بات کو بھی مان، پیغمبر کی ذات کو بھی مان. تو ذات مانتا ہے؟
کہ پیغمبر کی ذات بڑی اعلیٰ ہے. مکہ کے چودھری بھی مانتے ہیں کہ پیغمبر کی شان بڑی اعلیٰ ہے. مکہ کی گھاٹی ہے، ابو طالب کی نگاہیں ہیں، پیغمبر اور پیغمبر کا بھائی علی نماز پڑھ رہا، پہلی مرتبہ نگاہ پڑی ہے، پہلی مرتبہ سلام پھیرا، علی نے دیکھا بابا کھڑا ہے، عمر کم تھی. تاریخ والے کہتے ہیں بچوں میں ایمان لانے والا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرو جیسے محمد کریم کہتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حیثیت ابو طالب کا ایمان دیکھیے. حیثیت جب محمد بن عبداللہ تھے انگلی پکڑ کر بیت اللہ کے سائے میں جا کر چادر بچھایا کرتے تھے، بیٹے اس چادر کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے. سردار ابو طالب کی عظمت کی وجہ سے پیغمبر اس چادر کے اوپر ابو طالب کے قریب جا کر بیٹھا کرتے تھے. ابو طالب کی اولاد آپ کو پکڑ کر نیچے اتارنا چاہتی، ابو طالب کہتا تھا چھوڑ دو اس کو، اس کی شان ہی بڑی نرالی، یہ بڑا نرالا ہے. یہ حیثیت محمد بن عبداللہ کی جب اسی پیغمبر نے کہا او کائنات کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، عزا نہیں ہے، حبل نہیں ہے. الہکم الہم واحد قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تنتنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. یہی ماننے والا محمد بن عبداللہ کو اپنے چادر پر بٹھانے والا، انگلی پکڑ کر بیت اللہ میں لے جانے والا محمد بن عبداللہ تو مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا. آج ہم یہی چاہتے ہیں. مان زلفوں سے کس کو انکار ہے؟ کہتا ہے پیغمبر کی زلفیں بڑی اعلیٰ. کون بدبخت ہے جو پیغمبر کی زلفوں کو اعلیٰ نہیں مانتا؟ اور کس کو اختلاف ہو سکتا؟ میرے پیغمبر کی زلفیں آئے، آپ نے عمرہ کیا، بال مبارک، حجام کو بلایا، بال اترے، میرے پیغمبر نے اپنے بال کو اپنے صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا تھا. جاؤ، کوئی بیمار ہو جاتا، چاندی کی ڈبیا کے اندر میرے پیغمبر کا بال موجود تھا. امہات المومنین کے اندر سے ایک عورت کے پاس بیمار آتا، آپ اس بال کو پانی میں پھیر کر وہ پانی اس کو پلا دیتی تھی. اللہ اس بال کی برکت سے اس مریض کو شفا دے دیا کرتا تھا. اس سے کس کو انکار؟ پیغمبر کے چہرہ انور سے کس کو انکار؟ کس کو انکار؟ اس سے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف یہ ہے جب ذات بھی اعلیٰ، بال بھی اعلیٰ، کملی بھی اعلیٰ، تو میرے محمد کی بات بھی. بس اختلاف یہ ہے ذات اعلیٰ مانتا ہے، بات اعلیٰ نہیں مانتا. اگر بات بھی مانتا ہوتا تو دائیں بائیں جانے کی بجائے اللہ کی قسم یہ محمدی ہوتا. آج ہم کون ہیں؟ نبی. ہمارے نبی کتنے؟ بولیے. 2 ہیں؟ 4 ہیں؟ نہیں. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی کتنے؟ اللہ کتنے؟
بیت اللہ کتنے؟ مسجد نبوی کتنی؟ اسلام کتنے؟ ہائے او اہل ایمان، بیت اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، محمد کریم ایک ہے، اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے تو ذات کو کہتا ہے ذات تو ٹھیک ہے، بات کے بارے میں کہتا ہے حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میرا امام یوں کہتا ہے، میرا پیر یوں کہتا ہے۔ تمہارے نزدیک جائز ہوگا، ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ ہم سے پوچھ کر دیکھ، ہماری ذات میں ہزار نہیں لاکھوں عیب ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم ایک عیب نہیں ہے۔ ہم رب کی توحید میں کسی کو شریک کرتے اور پیغمبر کی اطاعت میں کسی کو شریک کرتے؟ آئے مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، خطائیں ہیں، ریت کے ذرات کی طرح، لیکن ہماری دعوت، ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ جہاں بھی جاؤ گے ٹائٹل بتلا دیتا ہے یہ ایک رب کی عبادت کرنے والے، ایک محمد کریم سے سوال کرنے والے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آ کر سوال کرتا، مسئلہ پوچھتا ہے، کہا ایسے کر لو، کہا امیر المؤمنین آپ نے غلط کہا، کہا کیسے میں نے یہی سوال محمد کریم سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو یوں کہا تھا، آپ نے کہا جلاد کو کوڑا لے کر آ۔ اس نے کہا امیر المؤمنین کوڑا کیوں منگواتے ہو؟ کہا تیری پیٹھ پر مارنے کے لیے۔ کہا اس لیے کہ میں نے خطاب کے بیٹے کی بات کو نہ مانا؟ آپ نے کہا یوں کر لو، اس لیے مارتے ہو؟ کہا نہیں، میں اس لیے مارتا ہوں کہ جب تجھے علم تھا کہ محمد کریم نے یوں کہا، تجھے جرأت کیسے ہوئی پیغمبر کی حدیث کے بعد عمر سے سوال کرنے کی؟ کیوں؟ ان کے نزدیک ذات بھی اعلیٰ ہے اور بات بھی اعلیٰ ہے۔ ابو طالب کے نزدیک ذات اعلیٰ ہے، بات اعلیٰ نہیں۔ قوم بائیکاٹ کرتی ہے۔ شیب ابی طالب میں پیغمبر کو چارپائی پر سلانے کے بعد وہاں سے اٹھا کر اپنے بیٹے کی چارپائی پر اور بیٹے کو اٹھا کر محمد کریم کی چارپائی پر آئے۔ پیغمبر کی اگر دشمن وار کرے تو محمد کریم پر وار نہ ہو، میرے بیٹے کی گردن کٹ جائے۔ کیوں؟ یہ ذات بڑی نرالی ہے، وہ کہا کرتا ہے یتیموں کا سردار، غریبوں کا ماما۔ جب اس پیغمبر نے یہ کہا چچا بھوک لگی ہے چمڑے چوس رہا ہوں، کہا بیٹا میں بھی چوس رہا ہوں، پتے کھا رہا ہوں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال گھاٹی کے اندر گزارتا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کی ذات اعلیٰ ہے، اور جب یہ نبی کہتا ہے اس کو مرتے ہوئے چچا ایک مرتبہ ہی کہہ دو اشہد ان لا الہ، پتے کھائے، چمڑے چوسے، کفار کا مقابلہ کیا، جب بھتیجے کے آنکھ سے آنسو دیکھے تڑپ اٹھا، کہا جاؤ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں جیسے چاہتے ہو دعوت کا کام کرو۔ کفار کا مقابلہ کیا، جب مرتے ہوئے اسی پیغمبر نے کہا چچا
میں کون ہوں؟ محمد بن عبداللہ کے محمد الرسول اللہ، سرداروں کا مقابلہ کرنے والا۔ ساتھ چودھری دوسرا بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا محمد بن عبداللہ ماننا، اگر تو نے محمد الرسول اللہ مانا ناک کٹ جائے گی، مرتے ہوئے چچا کے بھتیجے کے دین پر چچا چلا جائے گا۔ او اہل ایمان، ذات اعلیٰ مانتا تھا، مانتا تھا، کسی کو انکار نہیں۔ ذات سے کس کو اختلاف ہے؟ ابو جہل کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابو جہل بھی کہا کرتا تھا اے محمد کریم تو سچا ہے، لیکن جو دعوت لے کر آیا ہے ہم اس دعوت کو نہیں مانتے۔ کہ ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی بارش برسانے والا، وہی اولاد دینے والا، ایک اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ایک تو سچا ہے۔ تیری زندگی کے ہم نے 40 سال دیکھے ہیں، تو نے اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کہا تھا، اور مکہ کے باسیوں کبھی محمد بن عبداللہ کی زبان سے تم نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ سنا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آئے کہا کبھی لبوں سے جھوٹ سنا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جب جوانی میں اور بچپنے میں جھوٹ نہیں بولا، اب میں بڑھاپے پر اپنے رب پر جھوٹ بولوں گا؟ او مکہ کے باسیوں کلمہ پڑھ لو کہ میں محمد الرسول اللہ۔ آج فرقے فرقے قوم، فرقے فرقے، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی قریہ، یہ مسجد میری وہ مسجد تمہاری۔ حکام نے سپیکر پر پابندی لگا دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ لڑائیاں بند کر دی کہ جو آئے سنے تو صحیح، اندر آئے سنے تو صحیح۔ ہمارے قریب تو ہم کہتے کیا ہے، ہم کہتے کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے کہ سید محمد شاہ بخاری کو مانو؟ نہیں۔ علامہ احسان اور شہداء کو مانو؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو مانو جس کو ماننے کا رب نے حکم دیا ہے۔ آؤ آؤ، بیت اللہ کا طواف ہو رہا، طواف ہو رہا، ایک شخص پیغمبر کے قریب آتا جا رہا، احرام کے اندر خنجر چھپایا ہوا ہے کہ موقع ملے تو پیغمبر کے سینے میں ہی اتار دو۔ قریب ہوا، آپ نے پوچھا نوجوان کیسے کیسے؟ کہا طواف کر رہا، طواف کر رہا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر رکھا، یہ بابرکت ہاتھ کی ٹھنڈک دل میں پہنچی۔ کہا اگر طواف کر رہا ہے تو یہ خنجر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، خنجر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ایسا بابرکت ہاتھ سینے پر رکھنے کی دیر تھی۔ حقیقت پیغمبر نے اللہ کی وحی سے بتلا دی، میرے قریب ہو رہا ہے، ارادے کیا ہے؟ ارادہ بتلایا۔ دوسرے ہی لمحہ کہتے اللہ کے پیغمبر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو، اشہد ان لا الہ وان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ ہم بھی پڑھتے لیکن نبی کو نبی ماننا، حدیث تو ٹھیک ہے، نماز ہائے، نبی ایک، نماز کے سینکڑوں طریقے، نبی ایک، حج کے اپنے اپنے طریقے، نبی ایک، مسائل اپنے اپنے۔ اور میرے پیغمبر نے کہا تھا ابو ہے
رب تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے مسلم کی، علماء جانتے ہیں۔ پہلی بات، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ بس اگلی بات، میرا موضوع چل رہا ہے، موضوع چل گیا ہے اسٹیٹ سیکرٹری کی گفتگو سے، موضوع میں نے کوئی اور بیان، اسٹیٹ سیکرٹری نے نعت کے لیے بلایا، حمد کدھر ہے، بات ادھر نکل گئی، مجبوری ہے کیا کروں، خیر خواہی کی بات کرنا میری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، پہلی پر پھر کبھی گفتگو کروں گا، دوسری بات، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مل کر امت محمدیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب بتلائیے گا وہ رسی کیا ہے، وہ رسی کیا ہے؟ وہ 4 رسیاں تھیں، چاروں پر اتری، 12 رسیاں تھیں، سیدوں کے 12 پر اتری۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن، ادھر صحیح مسلم، وہ رسی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ آئے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے رسی، یہ ہے رسی، ذالک الکتاب، اس رسی کو مضبوطی سے تھامیے۔ پڑھتے ہو قرآن؟ پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں، کس لیے؟ جنات کو بھگانے کے لیے، معذرت کے ساتھ، تعویذ لکھنے کے لیے، مردہ مر نہ رہا سورت یاسین سے مارنے کے لیے۔ پڑھو سورت یاسین جلدی چیتی پارے ہوئے نے، ہائے ہائے ہائے، قرآن خانیوں کے لیے، قرآن بے نظیر کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزارنے کے لیے، بیمار جانوروں کو قرآن کے سائے کے نیچے سے نکالنے کے لیے، قرآن گھر سے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کے سائے میں بھیجنے کے لیے، جس کو جنات کی ہوا لگ جائے اس کو قرآن کے اوراق سے ہوا دینے کے لیے، قرآن گلے کے اندر من من کے تعویذ باندھنے کے لیے، قرآن معافی کا طلبگار ہوں۔ سچ کڑوا ہی ہوا کرتا، لیکن زبان کبھی بے ادبی کا لفظ نہیں نکالے گی۔ گالیاں نہیں دوں گا، سید ہوں، آل رسول ہوں، زیدی خاندان سے ہوں، دنیا جانتی ہے، اپنے بھی جانتے ہیں، غیر تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہابیوں میں بھی سید اور وہ بھی زیدی۔ یہ رب کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ابھی سید محمد شاہ بخاری حافظہ اللہ کہہ رہے تھے کتنے بھائی ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ 5 ہیں اور سب کے سب دین کے خادم ہیں۔ کہنے لگے 5 نہیں، ہمارے 5 تن پاک ہیں۔ میں نے الدین النصیحہ پہ خاموشی اختیار کی، شاہ صاحب کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ نہیں، سچ کہا ہے۔ کیوں؟ مواہد پاک ہوا کرتا ہے، سن لو، مواہد پاک ہوا کرتا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوا کرتا ہے، ہم سب پاک ہیں۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کس لیے؟ بازاروں میں کھڑے ہو کر چندہ اکٹھا کرنے کے لیے؟ قرآن کس لیے؟ سینوں کا زنگ دور کرنے کے لیے۔ ہدی للناس لتبین للناس، یہ قرآن اس لیے آیا تھا۔ اس کو پڑھیے پڑھیے، میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو اپنی زبان میں پڑھیے۔ ہم پڑھتے ہیں شبینہ، عشاء کی نماز کے بعد قرآن شروع کیا، فجر کی اذان سے پہلے والناس یعلمون اور تعلمون، کوئی خبر نہیں کیا کہا؟ ہائے ہائے، لوگ کہتے علی نے گھوڑے کی ایک رکاب کے اندر قدم رکھا، دوسرا رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جھوٹ، وہ قرآن کے قاری تھے۔
جھوٹ ہے یہ رب محمد کی قسم. کیوں؟ ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما سورت بقرہ کو 8 سال میں یاد کیا تھا. 8 سال میں مدرسے کا محتمیم کا بچہ قاری الیاس صاحب کے مدرسے کا طالب علم 2 سال میں قاری قرآن پڑھ لیتا ہے, یاد کر لیتا ہے. 8 سال میں سورت بقرہ 2.5 پارے, وہ عرب کا ذہین اور فتین دماغ. سائل نے پوچھا ابن عمر 8 سال میں صرف سورت بقرہ؟ کہا ہاں یہ وہ رسی ہے. ہم اپنے استاد ہائے ہائے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سبق لیتے, سورت بقرہ آیت کریمہ لیتے, اس کو یاد کرتے. جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے اگلا سبق ہی نہیں لیا کرتے تھے. جب سورت بقرہ پوری یاد کر لی اس کے عامل بن گئے, زندگی کے 8 سال بیت گئے تھے. تو کہتا ہے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. ابھی میں قاری الیاس صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک سائل نے سوال کیا کہ میں مفتی صاحب کے پاس گیا, مفتی صاحب یہاں موجود ہیں معذرت کے ساتھ, مفتی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا یہ قرآن پڑھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. ابھی فون آیا, کہنے لگے, انہوں نے کہا بالکل اس کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہائے, یہ کاروباری مولویوں نے اس امت کے افراد کو قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. قرآن نہ پڑھنا, عمران سیریز پڑھنا, اردو ڈائجسٹ پڑھنا, اخبار جہاں پڑھنا, رب کا قرآن نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اور مجھے وہ لڑکا یاد ہے, حبیب, ہمارے اسلام آباد میں BA کا طالب علم میرے پاس آیا. میں نے کہا قرآن ترجمے سے پڑھو, میں پڑھاتا ہوں, کلاس لیتا ہوں, آیا کرو. کچھ دن آیا پھر غائب ہو گیا. پھر آیا, میں نے پوچھا حبیب, کہا میرے مفتی نے کہا ایسے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہائے ہائے, اے اللہ کی رسی. وہ سائل مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میں نے یہی آیت کریمہ سنائی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے؟ کہتے مفتی نے تھپڑ اٹھا کے میرے منہ پر ایک چماٹا لگایا. تازہ ترین واقع ہے. میں نے کہا مارا کیوں ہے؟ کہا قرآن کی توہین کرتا ہے. ہم نے صدیاں زندگی گزار دی علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے, بخاری کی شکل نہیں دیکھی, تم بخاری کو بغل میں دبائے پھرتے ہو. ہائے ہائے ہائے, مل جاؤ, ایک ہو جاؤ, اللہ کی رسی کو تھام لو. ایمانداری سے بتائیے گا بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے, میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, ایمانداری سے اپنے ضمیر کو جواب دیجئے گا. اگر ساری امت قرآن سے چمٹ جائے فرقے رہیں گے, مولویوں کا کاروبار بند ہو جائے گا. مصلی ایک, ہائے ہائے, قرآن ایک, نماز ایک, قرآن ایک, قربانی ایک, قرآن ایک, حج ایک, قرآن ایک. میں حج پر تھا, ایک موقع پر ایک شخص آ کر مجھ سے پوچھتا ہے میدان عرفات میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھوں کہ 2؟ میں نے کہا نہ 4 نہ 2, نہ 4 نہ 2. اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا 2 عصر کی پڑھ اور 2 ظہر کی پڑھ, خالی 2 نہ پڑھ اور اکٹھی 4 بھی نہ پڑھ. کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا میرے محمد نے کہا ہے صلی اللہ, ذات بھی اعلیٰ اور بات بھی اعلیٰ. کہنے لگا نہیں معذرت کے ساتھ میں ہوں فلاں, میرے امام نے کتنی پڑھی؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تیرا امام کون ہے, مجھے تو ایک پتہ ہے, اس امت کا امام رب نے بنایا, اس کا نام محمد. میں فلاں اور تو فلاں. نمبر 3, اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. آج میں نے پہلے نمبر پر بات نہیں کی,
अन ताबुदूहु वला तुश, इस पर मैंने आज गुफ्तगू नहीं की, दूसरे नंबर पर, क्योंकि मौजू कहीं से छिड़ गया था। तीसरा नंबर क्या है? जब रस्सी से चिमट जाओगे तो पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरदा लकुम, कितना करीम है तू अल्लाह, अल्लाह तो कितना रहीम है, जो तुझे बातें अपनी मखलूक के लिए पसंद है तूने खबर दे दी है कि वला तफर्रकू, 1.5 ईंट की मस्जिद ना बनाना, फिरके फिरके ना बन जाना। आज उम्मत फिरकों में तकसीम है कि नहीं? कि जी तू कौन और मैं फलां कौन, मेरा पीर की तो पग इतनी बड़ी होने का, तेरी इतनी तो मेरी, लगे तुर्रे नापने, नापते मेरा तो उम्मत का फकीह इमाम है, अल्लाह उसको करवट सुकून अता फरमा। दूसरे ने कहा तेरा अगर कूफे का इमाम है तो मेरा इमाम कब्र नबी के पास बैठकर मुअत्ता लिखने वाला इमाम मालिक हदीस का इमाम है, वो कोई कम है? मुकाबला हुआ कि ना हुआ? हुआ मुकाबला। लगे, और यहां भी होता है, तू कौन? कहने लगा जी मैं जट। आप कौन? आखिर मैं आ रही। मुकाबला होता है नहीं मुसलमानों में। बिलाल से पूछा था, बिलाल तू कौन है, तेरा बाबा कौन है? कहा मैं बिलाल हूं, मेरा बाबा भी मेरी नस्ल भी इस्लाम, मैं इस्लाम को जानता हूं और कुछ नहीं जानता। और अगर तुम और हम इस्लाम को जानते होते मस्जिदें तकसीम ना होती, मुफ्ती अलग अलग फतवे ना देते। हमने फिरका बंदी की है। सैयदों ने कहा हमारे 12, अली नकी तकी मेरे जो हुए वो मेरे जो हुए, मैं 12 को क्यों छोड़ूं? आप 4 को नहीं छोड़ते, मैं 12 को क्यों छोड़ूं? लगे झगड़ने कि तुम्हारे तो उम्मती है। सैयद बेचारा क्या कहता है कि ये कौन है? कि ये बेचारे उम्मती हैं, और आप उम्मत से ही निकल जाते हैं। पूछ लो ये साजी शाजी बैठे हैं आपके खतीब, पूछ लो इनसे, पूछो आप कौन? कि जी मैं सैयद। कि जी और हम कौन? कहते उम्मती। और पैगंबर हशर के मैदान में कह रहा है रब्बे उम्मती। सैयद कहां गए? क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो उम्मती नहीं, रब्बे उम्मती। तीसरा नंबर जो रब को बातें पसंद है, वला तफर्रकू, फिरके फिरके ना बन। मत कहा कर मैं वाबी और फलाना फलाना, ना, एक हो जा हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, एक हो जा, फिरके फिरके ना बन। कैसे एक हो? बड़े दर्द दिल वाले उठते होते हैं कि उम्मत में इत्तिहाद करो, इत्तिहाद। वो कहते हैं मेरे बुजुर्ग को बड़ा मान ले, इत्तिहाद हो जाएगा। दूसरा कहता है क्यों? आओ, मैं बहैसियत मरकजी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद के अमीर की हैसियत से, सीनियर नाइब अमीर हैसियत से आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, शरीयत का तालिब इल्म की हैसियत से। आओ, इत्तिहाद हो सकता है। तुम अपने छोड़ो, वो अपने छोड़े। आओ उस हस्ती की तरफ जिसको माने बगैर बंदा मुसलमान नहीं होता, और उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुफ्ती साहब से फतवा ले लीजिएगा, अमूर दीनिया के मुफ्ती हैं, कि अगर मैं तैयबुर रहमान जैदी, अगर मैं कहूं मैं तुम्हारे 12 नहीं मानता, मैं तुम्हारे 4 भी नहीं मानता, सबको मैंने फारिग कर दिया, मैं नहीं मानता, मैं काफिर हो जाऊंगा? हाय हाय हाय। तुम जवाबन कहो, अगर तू हमारे 12 नहीं मानता, 4 नहीं मानता, हम तेरे एक को नहीं मानते, रब्बे मोहम्मद की कसम हर शख्स कहेगा तो मुस्लिम नहीं। क्यों? मैंने शुरू में कहा था मेरे पैगंबर की अजमत अल्लाह ने बदल दी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मैं लोगों के दरमियान फर्क करने वाली शख्सियत हूं। जो मुहम्मदी होगा वो जन्नत में, जो कहीं और होगा कहीं और होगा।
من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے امت کو، لڑائی کرا کر رکھ دی ہے، گھر گھر میں فساد ہے. ولا تفرقوا، صحیح مسلم. فرقے فرقے نہ بننا، نہ بننا فرقے فرقے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کہہ سکتا ہے شاہ صاحب اہل حدیث بھی تو فرقہ ہے، اہل حدیث بھی تو فرقہ ہے. پڑھا دوں گا آپ کو انشاءاللہ، سمجھا دوں گا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اہل حدیث فرقہ نہیں، اہل حدیث فرقہ. آئیے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک باپ کے چار بیٹے، بڑی محبتوں سے پالا، بچپن پر کاندھے میں سوار کیا، اٹھایا، پیار سے سلایا، کھلایا. چاروں جوان ہو گئے. باپ نے کہا فرض سے ادائیگی. بڑے بیٹے کی شادی کر دی. وہ آئی نا جس سے سب ڈرتے، پہلے ہی تیار ہوتے ہیں چھریاں چمچ لے کر. آنے تو دو سبحان، آنے تو دو. کوئی غلطی کرے صحیح، اسے ٹھوکر لگے صحیح. پھر بیٹے کی چابی پتہ نہیں کیسے بھرتی ہے محترمہ. ہائے، 1 دن 2 دن 4 دن، آخر بیٹے نے دیکھا ابا کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. انشاءاللہ کوئی چیلنج نہیں ہوگا بات کو، بے فکر رہے. یہاں کے خطیب بھی بے فکر رہے، چیلنج نہیں کر سکو گے انشاءاللہ سیدی کے بات کو. حالات بگڑے. بیٹا سمجھدار تھا، اس نے دیکھا کہ امی اور ابو سے اب میری بیوی کی بنتی، بولیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ چپکے سے بیوی کو لیتا ہے، ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی خرید کر وہاں اپنی بیوی کو رکھ لیتا ہے. یہ بابا ہے مثال. یہ جوان ہوا، جھگڑا ہوا بابا سے، گھر سے نکلا، علیحدہ ہو گیا، فرقہ بن گیا. باپ نے کہا بڑا ہی خرناس پتر سی، دوجے بھی کرنے، دوسرے کو تیار. شادی ہو گئی. اس نے 2 دن نکالے تھے، اس نے 2 مہینے نکالے. کہنے لگا ابا بڑا ہی کوڑا ہے، میری ماں پتہ نہیں کہ میں گزارا کرتی رہی. نکلا، سامنے کوٹھی لے لی. تیسرے کی شادی، وہ بھی بگڑا. ابو دونوں بڑے سچی کہتے تھے، آپ کے ساتھ تو شاید فرشتے ہی رہ سکیں. باتیں ہوتی ہائے ہائے. اس نے بھی گھر سے سامان اٹھایا. بوڑھے باپ نے آخری کی بھی شادی، ان بھی دیکھ لینے ہیں، حلالی ہے کہ آگے میں نہیں کہتا کچھ. شادی کر دی. ہوئی لڑائی. ساس پہلے ہی تنگ تھی، نساؤ پروگرام، بگاؤ پروگرام، مارا پیٹا. چھوٹے نے کہا بابا مر تو سکتا ہوں، تیرا در چھوڑ نہیں سکتا. تو نے پالا ہے، جوان کیا ہے، کٹ جاؤں گا، نہ بیوی کو لے کر جاؤں گا، نہ تجھے چھوڑ کر جاؤں گا. اب ایمانداری سے بتلائیے، جو بچہ باپ کے ساتھ رہا وہ فرقہ ہے؟ نہیں. جو بابا کو چھوڑ کر نکلے، تو کبھی قادری بنا، سہروردی بنا، نقشبندی بنا، بابا کو چھوڑتا چلا گیا. اہل حدیث مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، محمد کو چھوڑ سکتا. ولا تفرقوا، فرقے مت بنا. مت کہا کر حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن آخر ہمارے بھی تو کچھ، وہ بھی تو آخر دین ہی پڑھے نا. ہائے ہائے. آخری بات، تم نکلے ہو، نکلے ہم بھی ہیں.
हम भी निकले आप भी हैं, और जमात भी कहती है निकलो निकलो निकलो। कोई कश्मीर ले जाता है, कोई रायबंद ले जाता है, मर्जी अपनी अपनी, निकलते सब है। निकले, ये उम्मत निकली। उम्मत के कुछ अफराद कूफा में पहुंचे, उम्मत के फकीह से मुलाकात हुई, बहुत बड़ा फकीह, अल्लाह उसको करवर करवर सुकून अता फरमा। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वहां पहुंचे, इतना बड़ा फकीह, उन्होंने वहीं लोटा बिस्तर रखा, आगे जाने की हिम्मत नहीं। इतना बड़ा, इतना बड़ा। उन्हीं में से चंद और निकले, उसने कहा नहीं, शायद आगे देखते हैं। जैसे आप और नौजवान कंप्यूटर पे बैठते, पहला बटन दबाया, थोड़ी सी तरहना तस्वीर, अगे वेख दें, फिर आगे चलते। शैतान कहता और अगे वेख, लै पंगा, चल आगे, आखिर फिर अपनी आंखों से जिना करता है। हाय हाय हाय, चलो चलो, कुछ निकले, आगे पहुंचे, उन्हें कब्र नबी के पास बैठकर हदीस रसूल लिखने वाला इमाम मालिक मिल गया रहमहुल्लाह। कहा हदीस की दुनिया में पहली किताब, वहीं डेरे लगाए। कहा इससे अफजल, कुछ कहने लगे आओ आगे ही चलते हैं। ये नेकी की तरफ थे, कंप्यूटर वाले बदी की तरफ है। ये नेकी की तलाश में थे, दुश्मनी में नहीं बैठे, कूफा में दुश्मनी में नहीं बैठे, माजरत के साथ निकले। अहमद बिन हंबल मिल गए, इमामुल बरा रहमहुल्लाह, मुत्तकियों का इमाम, आए मुत्तकियों का इमाम। कुछ निकले, इमाम शाफी किताबुल उम लिखने वाला, हदीस का इमाम, डेरे ढल गए। कुछ सर फिरे, कहने लगे निकलो निकलो, इनफिरू, निकलो। निकले, अब्दुल्ला इब्ने मसूद मिल गए, कहा निकलो। निकले, बात को मुख्तसर करता हूं, अलीउल मुर्तदा मिल गए, कहा निकलो। उस्मान गनी मिल गए, कहा चलो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए, कहा चलो चलो। हाय अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, वो मिल गए, कहा चलो। आखिर में जो देखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलाश में तुम भी निकले, हम भी निकले। हमारी निगाह में मोहब्बत के बाद कोई जचता नहीं। तू कहीं कब ठोकरे खाता है, कभी कहीं दर पर जाकर जाता है। फर्क ये आ हमारे साथ हमारी दावत बड़ी निराली, हमारा लीडर बड़ा निराला। अबू तालिब के इस कौल से बात शुरू हुई थी, उसने कहा था छोड़ दो इसको बेटो, इसकी शान बड़ी निराली है, बड़ी निराली है। तेरे पास कोई है इसके मुकाबले का? ला, आदम से लेकर आखिर तक, कयामत की दीवारों तक, रब्बे मोहम्मद की कसम, मां ने ना पहले ऐसा जना, ना कहीं जिंदगी में बाद में ऐसा होगा। इसलिए हम दावत ये देते हैं, मेरी मरकजी की दावत, मेरे यूथ फोर्स की दावत, मेरे एएसएफ के शाहीनों की दावत, दावत एक है, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करना, मेरे मोहम्मद की मोहब्बत में और इताअत में किसी को शरीक ना करना। इंशाअल्लाह सही मुस्लिम की 3 बातें जो अल्लाह को ना पसंद है, फिर कभी रब ने मौका दिया तो उस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह मालिक हम सब को पैगंबर से मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह कहते हैं एक बात की वजाहत फरमाएं, सवाल क्योंकि ज़ाती है। हमारा अकीदा मसलक भी एक, दीन भी एक, फिर मरकदी, फिर जमीयत, फिर दावा, फिर फलाना, फिर टिमकाना। ये क्या तमाशा है? एक बाप के 5 बेटे, मैंने मिसाल दी है शुरू में, 5 बराबर होते हैं। एक बड़ा ज़ईन होता है, एक बड़ा ज़ईन होता है, और एक मसीतड़ी होता है, साड़ी ज़बान है। एक गरीब, एक कोठियों का मालिक। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज का प्रिंसिपल सगा भाई और कॉलेज का चौकीदार उसका सगा भाई। चौकीदार, हम सब भाई हैं,
اہل حدیث لفظ آگے کیا ہے؟ اہل حدیث. جو اہل حدیث ہے وہ کسی جماعت میں بھی ہمارا بھائی ہے, اور جو اہل حدیث نہیں لکھواتا ہمارا کچھ نہیں لگتا. اہل حدیث کے لفظ پہ جان بھی قربان. بس لڑائی صرف اتنی ہے, میں اپنی کوٹھی پا لی, تسی آپ کی کوٹھی پا لی. کوٹھی کسی کو وڈی کسی کو چھوٹی. انج نہیں ماشاءاللہ, بڑے ذوق بڑے شوق بڑے محبت پیار نہ تسی تشریف لے آئے. دور دراز تو چہرے نظر آ رہے ہیں. کرا محبت پیار بجت میں جا کے کہو نا ذرا وعلیکم السلام. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے تو انوے کہ خصوصاً علماء کرام اور میر پر آزاد کشمیر دی پوری مرکزی جمعیت دیگر دوست احباب اللہ پاک سارے دا آنا قبول و منظور فرمائے. مینوں حکم ہویا کہ ایک حمد باری تعالی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. اس تو بعد میری جماعت دا عظیم سرمایہ للکار علامہ میری مراد حضرت مولانا حافظ رانا محمد خلیل خان صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الرحمن وہ خطاب فرمان گے. تو ذرا تھوڑا جا میں ایک کرا اپنی بیداری دا ثبوت انج کر کے دیو نا, جڑے جڑے دوست احباب بیدار نے ہوشیار نے جاگ رہے نے سجاد چوکے کہو اللہ اکبر. جزاک اللہ. منگ رب تھی جو کچھ منگنائی, منگ رب تھی جو کچھ منگنائی, اتھوں منگ دیاں ذرا شرمائی دا نہیں. جیوں دے رب نو چھڑ کے دوست آئے, بوا غیراں دا ایویں کھڑکائی دا نہیں. ساؤنڈ پورا کھولو, زیادہ نہ کھولو. منگ رب تھی جو کچھ منگنائی, اتھوں منگ دیاں ذرا شرمائی دا نہیں. جیوں دے رب نو چھڑ کے دوست آئے, بوا غیراں دا ایویں کھڑکائی دا نہیں. جو نہ سنن جوگے نہ کچھ کرن جوگے, انہاں مار کے صد بلائی دا نہیں. مولا حی القیوم نو چھڑ کے تے رولا غیراں دے در تے پائی دا نہیں. نہیں سارے نہیں بولے, کوئی زبان چوپ نہ روے. جنوں اللہ پا دی توحید نہ پیارے ذرا بول کے کہو سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہہ جاواں اللہ با جو کوئی ڈبیاں نہیں تار سکدا, اللہ با جو کوئی نہیں جمار سکدا, اللہ با جو کوئی ڈبیاں نہیں تار سکدا, اللہ با جو کوئی نہیں جمار سکدا. او چھڑ دے تو بندیا جھوٹ بولنے, سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا, کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. میاں محمد ادریس صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جلم تو تشریف لائے. پھر کیوں نہ کہہ جاواں او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا, کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. لاکھ پاویں ہنجواں دے موتی رول نے, سارے تیار میرے اللہ کول نے. بندیا تو پڑھ لے قرآن رب دا, بندیا تو پڑھ لے قرآن رب دا, جدے وچوں رب دا ہے شان لبدا. بندیا تو پڑھ لے قرآن رب دا, جدے وچوں رب دا ہے شان لبدا. پتہ نہیں تو کدوں کو راگ بھولنے, سارے تیار میرے اللہ کول نے. اج اللہ نالو بندیا تو ناتا توڑیا, اج اللہ نالو بندیا تو ناتا توڑیا. جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا, اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے, سارے تیار میرے اللہ کول نے. انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہے ہیں, کدی یاد کرو گے دعا فرما چھڑنا. پھر میں کیوں نہ کہاں اج اللہ نالو بندیا تو ناتا توڑیا, جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے, سارے تیار میرے اللہ کول نے. رب نے دتا جو ہنڈاویں بندیا, رب نے دتا جو ہنڈاویں بندیا, اسے نو پکار جیدہ کھاویں بندیا. آواز نہیں آئی, اجے بھی نہیں آئی. اور گل سنو چتر بڑی میر پور دے رہن والےو, دیگر مقامات والےو, توحید و سنت دیو پروانیو دیوانیو مستانیو. اب
अब्दुल वहाब सिद्दीकी नूं खुश करने वास्ते कोई दो सबाब ना बोले, पर जेड़ा जेड़ा रब दा दिता खांदा हाथ चुक के गए सुभान अल्लाह। ते शाहद बाजवा साहब नहीं मुजाहिद साहब माशाल्लाह मजा आ गया, लोग जाग पे ने इंशाअल्लाह रहमान। रब ने अदिता जो हंडा में बंदे आ उसे नू पुकार जी दा खावे बंदे आ, छड़ दे तू शिरक वाले बोल बोलने, सारे ही तैयार मेरे अल्लाह कोल ने। और चिड़ी ते ममोले ने शंगारे रब ने, चिड़ी ते ममोले ने शंगारे रब ने, मोरू ते रंग केवे चाड़े रब ने। सईदुल हक साहब चढ़ोई तहसील तो माशाल्लाह तशरीफ ले आए, फिर क्यों ना गल नेड़े नेड़े लांदा जावा। और चिड़ी ते ममोले ने शंगारे रब ने, मोरू ते रंग केवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे ही तैयार मेरे अल्लाह कोल ने। हजरे असवद नू किसे सवाल कीता, तेरा रंग ते ना काला है, तेरे अंदर केड़ी खूबी है, तेनू हर कोई चुमन वाला है। हजरे असवद मोड़ जवाब दिता, मेरी शान ते सब तो आला है, मैनू सारी दुनिया ता चुमदी, मैनू चुम गया कमली वाला है। मस्जिद गूंज वेकरा रल के सारे ऊंची पढ़ो सुभान अल्लाह। दिल में हो नबी की है ऐसी लगन, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई। दिल में हुब्बे नबी की है ऐसी लगन, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई। सुन्नतों से मोहब्बत करो दोस्तों, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई। जिक्र जब छिड़ गया उनके किरदार का, दुश्मनों ने भी सादिक अमी कह दिया, किया जब भी तबस्सम या गुफ्तार हो, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। दिल में हुब्बे नबी की है ऐसी लगन, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई। सुन्नतों से मोहब्बत करो दोस्तों, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई। उठ गई उंगली तो चांद टुकड़े हुआ, हाथ बर्तन से निकला तो दरिया बहा। पत्थरों ने शहादत का कलमा पढ़ा, पत्थरों ने शहादत का कलमा पढ़ा, फिर ये कुरान वही जली बन गई। दिल में हुब्बे नबी की है ऐसी लगन, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई। सुन्नतों से मोहब्बत करो दोस्तों, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई। जिसको इस्लाम में जुल्म सहने पड़े, वो बिलाल नबी का सफर देख ले, वो बिलाल नबी का सफर देख ले। वो अहद के तराने सुनाता रहा, ये सदा उनके दिल की लगी बन गई। टिल्ले पै गए उधर कस के गवो सुभान अल्लाह। मैं गल मुकदी मकामा, जिन्नू जिन्नू नफाज़े इस्लाम कान फसना प्यार दरा छंड के गवो सुभान अल्लाह। जिसको इस्लाम में जुल्म सहने पड़े, वो बिलाल नबी का सफर देख ले। वो अहद के तराने सुनाता रहा, ये सदा उनके दिल की लगी बन गई। दिल में हुब्बे नबी की है ऐसी लगन, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई। जिक्र जब छिड़ गया उनके रुखसार का, वज़्ज़ुहा कह दिया वल कमर पढ़ लिया, वज़्ज़ुहा कह दिया वल कमर पढ़ लिया। आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी बन गई, बात भी बन गई। और
آیتوں سے مقدم کواں آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔